مریم کی تقریر جو ہے میں آپ کو سناؤں گا ابھی، 3-4 ان کے بڑے تگڑے قسم کے آج اسٹیٹمنٹ ہیں جو ان کو کنٹمپٹ میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کو سپریم کورٹ چاہے تو پنش بھی کر دے، لیکن شہباز شریف جس کو یہ کام کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ ان کے منہ سے مجھے یہ الفاظ نظر نہیں آئے. اور ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ جس وقت میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں، اور اسی پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس پہ شکوہ کیا، لیکن اس شکوے کا اثر چھوٹے میاں صاحب کے اوپر ہوگا نہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی طاقتور پوزیشن اختیار کرنے کی پوزیشن میں. مریم نواز نے فل بینچ کیوں نہیں بنایا گیا، اس کے اوپر آج کیا کہا دکھائیے گا. فل بینچ نہیں بنایا کیونکہ دل میں خوف تھا کہ میری ناانصافی کھل کے سامنے آ جائے گی. آپ نے تو خود ہی اپنے فیصلوں سے بتا دیا کہ آپ کے فیصلے جانبدارانہ ہیں. آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، وقت سے پہلے نہیں ہوں گے. اس کے کہنے پر پاکستان کی کوئی چیز نہیں لے گی، کر لو جو کرنا ہے. جو مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کو 3-4 ججز کی سہولت کاری کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو جنرل فیض کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو جنرل باجوہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو ثاقب نثار کی ضرورت نہیں پڑتی. سیاست عمران کی آخری سانسیں لے رہی ہیں. مقبولیت کی بڑی باتیں کرتا ہے نا، 2018 میں بھی اتنی مقبولیت تھی کہ آر ٹی ایس بٹھانا پڑا، اور اب اتنی مقبولیت ہے کہ اگر یہ 3-4 ججز ہٹا دو اس کے پیچھے سے تو ڈرام سے نیچے گر جائے گا. بار کونسل کا ایک اندازہ یہ ہے کہ 73 ایسے مقدمات ہیں جس میں جسٹس اعجاز الحسن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر سینئر موسٹ جو نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں فائز عیسیٰ وہ نہیں ہیں، اور صرف 3 ایسے مقدمات ہیں جس میں فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں. اگر یہ بات ان کا یہ اعداد و شمار ٹھیک ہے تو یہ بیانیہ یہ بھی شہباز شریف کو فلور آف دی ہاؤس دینا چاہیے، لیکن یہ بھی آج مریم نواز نے دیا. کیا بولا دکھائیے گا. ہر بینچ میں وہی جج شامل، وہ جج 2017-18 میں نواز شریف کا مانیٹرنگ جج تھا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب وہ نواز شریف صاحب کے اور میرے مقدمات پہ ہمارے سر پہ مانیٹرنگ بینچ بنا کے وہ جج بن کے بیٹھے ہوئے تھے. دوسرے جو جج ہیں ان پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، سنگین الزامات. اور ایک جج پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں جن کا آج بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس پڑا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. سیاسی جماعتیں تو کر لیں گی مشاورت، سیاسی جماعتیں آپ بھی ذرا اپنے برادر ججز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر لیں. لیٹنٹلی ایک شخص کو قوم پہ پھر مسلط کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. ایک اور جو سب سے بڑا ایشو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت اکتوبر میں انتخابات اس لیے چاہتی ہے کہ ستمبر کے اندر چیف جسٹس نے ریٹائر ہو جانا ہے. عارف علوی صاحب وہ بھی اکتوبر میں صدر نہیں رہیں گے، تو تب یہ ایک موقع چاہتے ہیں جس کے اندر نہ یہ چیف جسٹس ہو نہ یہ صدر ہوں، تو یہ اپنی من پسند کھلاڑیوں کے ساتھ انتخابات میں پی ڈی ایم چلی جائے، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ یقین ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ابھی انتخابات ہوں گے تو جیت جائیں گے. لیکن پی ایم ایل این کے اوپر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اپنی مرضی کے امپائر صحیح ہیں. وہ جو عمران خان کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی، وہ ایک امپائر نہیں باقی سارے امپائر بھی ان کی مرضی کے چاہیے، پھر یہ پنجاب جیت سکتے ہیں. سنیے مریم نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا کیا کہا. عمران نے اور سہولت کاروں نے ایک ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ سپٹمبر میں نیا چیف جسٹس آنا ہے، اس سے پہلے جو سہولت کاری کرنی ہے کر لو. 2017-18 میں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور جنرل فیض حمید نے انجام دیا. آج وہی سہولت کاری اس بینچ نے اپنے ذمہ لے لی ہے. اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا. جو فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ مانو. کہہ رہے ون مین شو نامنظور. آپ نے چن کر وہ ججز جنہوں نے فیصلے پہ اعتراض کیا تھا یا جنہوں نے اعتراض کیا تھا قانونی نکات کے اوپر، ان کو آپ نے بینچ سے باہر بٹھا دیا، اور وہی ہم نوار ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں ڈال دیا. یہ فیصلہ کیا آپ نے. اینڈ اس کا کیا ہے؟ کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بہت مار پیٹ رہی ہے سپریم کورٹ کے ہاتھوں، عمران خان کے ہاتھوں، پبلک کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا. جوڈیشری ایٹ لیسٹ اس میں ایز اے پلیئر نظر نہیں تھی آنی چاہیے، جوڈیشری اس میں نظر آ گئی ہے. یہ ایک عجیب و غریب کام ہوا ہے. دیکھیے عمران خان کے ہاتھوں تو ہمیں کوئی مار نہیں پٹ رہی ہے، نہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ اس کے ہاتھوں مار پٹے، لیکن اس کے ہاتھوں جو ہے ملک کو مار ضرور پٹ رہی ہے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے جو ہمارا گو کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کسی بھی ملک کا اندرونی معاملات ہے، اس کے سیاسی معاملات، اس کے معاشی معاملات، لیکن اس پر باہر کے کون سے ممالک کھیل رہے ہیں. بلکہ ممالک شاید میں غلط کہہ رہی ہوں، بھارت کی حد تک تو وہ کھیلتے ہیں ہمیشہ سے کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ سے جو آوازیں ان کے حق میں اٹھ رہی ہیں وہ کون ہے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کیوں اتنی جو ہے پریشان ہے. اس ملک میں اس سے پہلے
سیاسی لیڈران کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ دیکھیں تو تاریخ میں شاید ہی جو ہماری جمہوری تاریخ میرا ایک سوال ہے یہاں جو آپ بیانیہ آپ دے رہی ہیں، میں اس پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. کیا انڈیا کو پاکستان کے اندر جو اس وقت داخلی خلفشار ہے اس سے زیادہ کوئی تسلی بخش چیز اس کے لیے ہوگی، یا اس کو فوج بھیج کے ہم سے لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے. زلمے خلیل زاد جو سی آئی اے کا ایجنٹ کے طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں نا، آپ کی طالبان ٹاکس میں بھی اس لیے تھا، وہ اگر بیان دے رہا ہے تو ان کو کیا خوشی نہیں ہوگی افغانستان سے آپ نے ان کو مار کے جس طرح بگایا تھا، چائے پی رہے تھے وہاں پہ کہ آل از ویل، تو آل از ویل ان کو خوشی نہیں ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہر اسٹیٹ کے اپنے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، اور ہم نے شاید وہاں غلطیاں بالکل کی، وہ اب ہمارے گلے اس وقت پڑ رہی ہیں. لیکن اگر کسی اور ملک کے لوگ اس حد تک انٹرسٹڈ ہیں، دیکھیے مجھے علم نہیں سوائے کہ میں نے ایک پڑھا ہے ایسے ہی کہ ٹرمپ اریسٹ ہو گئے، اس سے زیادہ میرے پاس نہ وقت ہے نہ مجھے انٹرسٹ ہے کہ میں امریکہ جیسے ملک کے بھی اس کیس پہ آپ عمران خان کو کر سکتے ہیں، لیکن کر نہیں پائیں گے. دیکھیں نا، میں نے تو پڑھا نہیں اتنا کیونکہ نہ مجھے انٹرسٹ ہے ہم اپنے مسائل میں. اسی طریقے سے بہت سے مسائل دوسرے بھارت میں بھی جو اندرونی سیاست ہے، کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں، کس کو ایک سرسری سی ہیڈ لائن دیکھ لیتے ہیں کہ راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر. اس سے آگے ہم لوگ جو ہیں اپنے مسائل میں، ہر ملک اپنے مسائل میں کھڑا ہے. اب میں یہاں سے بیٹھ کر مثلا مسلسل جو ہے ٹرمپ کی حمایت میں یا کسی بھارتی لیڈر کی حمایت میں، یا جو اور ہمارے ساتھ یہاں پینل میں بیٹھے ہوئے ہم یہ لوگ شروع ہو جائیں، تو کیا اس بات سے کوئی، اور ہماری ہسٹریز بھی ہوں اور ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایک چھاپ بھی ہو، تو کیا آپ کا اس پر ذہن مانتا ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو ایک لیڈر بڑا پسند ہے؟ یا لیڈر پسند نہیں، اس وقت پاکستان از سو ولنریبل، ہم انٹرنلی امپلوڈ ہو رہے ہیں، ہم انٹرنلی امپلوڈ ہو رہے ہیں، اور آپ کے جتنے ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ بہت خوش ہوں گی. دیکھیے امپلوڈ ہونے کے لیے بھی کیٹلسٹ، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ آپ ہی کے شو پہ کہا تھا کہ اندر سے بھی پھٹنے کے لیے کیٹلسٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں سوویت یونین ہم سے کتنا بڑا ملک تھا، کتنا ان کے پاس اسلحہ تھا، کتنی بڑی فوجیں تھیں، اندر سے وہ امپلوڈ ہوا. اچھا میں آپ کو ایک مریم کا اور سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، تھوڑا سا ہم پاکستانی پولیٹکس میں اس کو لے کے آتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو ایڈریس کر کے وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت افسوس ہوا، جو جیلوں میں ڈالنے والا جملہ دکھائے گا. چیف جسٹس صاحب مجھے بہت افسوس ہوا، تو آپ نے تانا دیا کہ کل تک جو جیلوں میں تھے آج وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں بڑے ادب سے، جیلوں میں اس لیے تھے کیونکہ آپ کا نظام عدل اس وقت جنرل فیض کی مٹھی میں تھا. وہ جیلوں میں اس لیے تھے کہ جنرل فیض دھمکاتا تھا، ڈراتا تھا ججز کو، ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا. اور آج آپ دیکھیں عمران ہر کسی کا نام لے گا، جنرل باجوہ کا نام بھی لے گا، ہر کسی کا نام لے گا، لیکن اس کے منہ سے کبھی جنرل فیض کا نام نہیں آئے گا. اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ وہ تب بھی سہولت کار تھا، وہ آج بھی سہولت کار ہے. چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو جیلیں بھگت کے آئے ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بھی بھگتے اور آپ کی ناک کے نیچے بھگتے. کلبشا آپ کے لیے سوال ادھورا چھوڑا تھا کہ ایک ریٹائرڈ آئی ایس آئی کا جنرل ابھی بھی اتنا پاورفل ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی فیصلہ کرا لیتا ہے. پوری حکومت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بھی سارے اس کے ہاتھ میں، عمران خان کی تحریک بھی وہی چلا رہا ہے. پھر تو وہ سپر مین ہے، اس کو دوبارہ لے آنا چاہیے، شاید پاکستان کے مسائل کا حل نکلا. صحیح بات ہے. میری سمجھ سے دیکھیے ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے اس میں حقائق میں میری سمجھ سے بات بالا تر ہے، آپ بتائیے سر. اس سے آگے بڑھ کے سوچنا مراد یہ ہے کہ یہ سارے مل جل کے اسٹیبلشمنٹ اور ان کا عدلیاتی ونگ، جوڈیشل ونگ مل کے سسٹم لائے تھے. مراد یہی ہے. کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے. تھوڑا مس کر جی میں یہ کہتا ہوں کہ مریم کا کہنے کا مراد یہ، میری آپ کی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ ایک گرینڈ اسکیم بنایا گیا تھا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ میں کون تھا؟ سی آئی اے آ گئی تھی. سارے اس میں اس طرح شامل تھے کہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنا ہے، سی پیک کو بند کرنا ہے. اور انہوں نے پھر ڈی جی ایس آئی بھی لائے، وہ آرمی چیف باجوہ بھی لائے، وہ چیف جسٹس بھی لائے. ہمارے اندر نہیں، ہمارے اندر سے کچھ بیوقوف لوگ جو ہے سادے، وہ ان سے مل گئے. اور یہ عدلیہ جو ہے جوڈیشل ونگ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا کام کرتی ہے صدیوں سے. یہ وہی سسٹم ہے، کچھ چلے گئے، کچھ نیوٹرل ہو گئے. یہ عدلیہ کس اسٹیبلشمنٹ کا کام کرتی؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ؟ وہ بعد والے ادھر سے کراتے ہیں نا، اور بعض اوقات ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں، آپ مجھے کنٹینٹ میں تو یا بڑے خطرناک ثاقب نثار نے سنیں، ہماری تعلقات تھے، کہنا نہیں چاہیے تھے وہ لگان سے، ہم نے جو سکول نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اب پتہ نہیں کس کے کہنے پہ دے کے پھر جا کے ان سے ملا تھا. یار ان باتوں کو رہنے دیں. سکول کس نے دیے تھے؟ ثاقب نثار نے. ثاقب نثار نے دیے تھے جی خود. اور وہ جا کے ادھر جا کے ملا بھی گلن کو نہیں، گلن سے چھین کے ہمارے فاؤنڈیشن کو
اور ترکی والوں کے جا کے ملا بھی تھا صدر کو. آگے نہ کریں, آگے باقی باتیں نہیں بتانی آپ. نہیں میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, مزید نہ پوچھیں مجھ سے.